بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 5ویں مرحلے میں ہے، اور 5واں مرحلہ ماہیت اور احکام ماہیت کے بیان میں ہے۔ فصل اول میں ماہیت من حیث ہی کے بارے میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ انشاءاللہ آج فصل ثانی میں ماہیت کے حوالے سے ایک اور اہم ترین مسئلہ کہ جو اعتبارات ماہیت کے نام سے معروف ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو ماہیت کے بارے میں معروف اعتبارات ہیں وہ 3 ہیں: بشرط شیء، بشرط لا اور لا بشرط۔ یہ 3 اعتبارات ہیں۔ اچھا، ان 3 اعتبارات کو 2 لحاظوں سے آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی ماہیت کو، مثلا جیسے انسان ہے، کسی خاص چیز کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں آپ، مثلا ضحک۔ جب آپ انسان کو ضحک کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو یہاں پر چند طریقوں سے لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں میں ماہیت انسان کو دیکھتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ضحک ہو، یعنی ضحک کے ہونے کی شرط کو مد نظر رکھتا ہوں۔ دوسری مرتبہ میں ماہیت انسان کو لحاظ کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ ضحک نہ ہو، عدم ضحک کو شرط لگاتا ہوں۔ تیسری مرتبہ میں انسان کو دیکھتا ہوں اور کوئی بھی شرط نہیں لگاتا، نہ کسی شے کے ہونے کی شرط، یعنی جیسے ضحک ہے، نہ ضحک کے ہونے کی شرط مد نظر ہے اور نہ تو ضحک کے نہ ہونے کی شرط مد نظر ہے۔ خوب، اس کو کہتے ہیں لا بشرط۔ شیء خاص کے ساتھ آپ مقایسہ کرتے ہوئے نہ اس کے ہونے کی شرط لگائیں نہ اس کے نہ ہونے کی شرط لگائیں، یہ لا بشرط ہے۔ اگر شیء خاص کے ہونے کی شرط لگائیں یہ بشرط شیء ہے، شیء خاص کے نہ ہونے کی شرط لگائیں یہ بشرط لا ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ اعتبارات کو لحاظ کرتے ہیں کسی خاص شے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا، دوسری مرتبہ ان تینوں اعتبارات کو جب آپ مقایسہ کرتے ہیں تو وہاں پر کسی خاص شے کو مد نظر رکھتے ہوئے مقایسہ نہیں کرتے، بلکہ تمام وہ چیزیں جو اس ماہیت سے ملحق ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تینوں لحاظ آپ کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی عوارض اور ملحقات اس ماہیت پر عارض ہو سکتے ہیں اور ملحق ہو سکتے ہیں، ان تمام عوارض کی نسبت سے یہ تینوں اعتبارات آپ لحاظ کرتے ہیں۔ یا بشرط شیء ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ لواحق اور عوارض جو ماہیت پر عارض ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہو، کہ اس کو بشرط شیء کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ آغا وہ تمام لواحق اور عوارض جو ماہیت پر عارض ہو سکتے ہیں ان کے نہ ہونے کی شرط کے اعتبار سے ماہیت کو لحاظ کرتے ہیں۔ یعنی آپ لحاظ کرتے ہیں کہ وہ لواحق اور عوارض اس کے ساتھ نہ ہوں، کہ اس کو بشرط لا کہتے ہیں۔
اور تیسری مرتبہ وہ جو لواحق اور عوارض ہیں ان کی نسبت سے آپ ماہیت کو مطلق تصور کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ چاہے وہ عوارض اس کے ساتھ ہوں یا وہ عوارض اس کے ساتھ نہ ہوں، کہ اس کو لا بشرط کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو اعتبارات ماہیت کے بحث میں ہمارے لیے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ ماہیت کو ان تمام لواحق اور عوارض سے مقایسہ کرتے ہوئے یہ اعتبار کریں، نہ کہ کسی شیء خاص کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے ان تینوں اعتبارات کو آپ جاری کریں۔ دقت کریں، اکثر مقامات پر دیکھا ہے ہم نے کہ جب ان اعتبارات ماہیت کو ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقایسہ ایک شیء خاص کے ساتھ کرتے ہوئے اس فصل کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو تینوں اعتبارات ہیں اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کسی خاص شے کے ساتھ آپ اس کا مقایسہ کریں، جیسے ذیک یا عدم ذیک، نہ، بلکہ تمام عوارض اور لواحق جو ماہیت پر عارض ہو سکتے ہیں، ماہیت کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں، ان تمام لواحق اور عوارض کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تینوں اعتبارات کو جاری کرتے ہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے۔ اچھا، یہ تین لحاظ ہو گئے۔ پہلا لحاظ تو روشن ہے کہ کسی شے کے ہونے کی شرط کو آپ لگاتے ہیں۔ دوسرا لحاظ بھی روشن ہے، وہاں پر بھی شرط ہے لیکن وہاں پر ان لواحق اور عوارض کے نہ ہونے کی شرط کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی ان کا نہ ہونا شرط ہے۔ اور تیسرا لحاظ وہ ہے کہ نہ، وہ جتنے بھی لواحق اور عوارض ہیں ان کی نسبت سے آزاد ہے، چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں، کہ اس کو لا بشرط کہتے ہیں۔ خوب، یہ پہلا مطلب کہ عبارت کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں اور بعض توضیحات دیتا جاتا ہوں کہ یہاں پر بعض توضیحات بہت اہم ہیں۔ الفصل الثانی فی اعتبارات الماہیت وما یلحق بہا من المسائل، فرماتے ہیں دوسری فصل ماہیت کے اعتبارات کے بیان میں ہے، اور وہ چیزیں کہ یلحق بہا جو اس ماہیت سے ملحق ہوتی ہیں، من المسائل، مسائل میں سے بعض اور مسائل بھی جو اس ماہیت کے بارے میں ان کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ للماہیت بالاضافت الی ما اداہا، فرماتے ماہیت کو جب مقایسہ کریں ان چیزوں کے ساتھ کہ جو ماہیت کے علاوہ ہیں، جو اس کے لیے ملحقات واقع ہو سکتے ہیں، عوارض واقع ہو سکتے ہیں، ماہیت نہیں ہے لیکن ماہیت کے عوارض شمار ہو سکتے ہیں، جب ماہیت کو ان کے ساتھ مقایسہ کریں تو بریکٹ کو چھوڑ کر عبارت ایسے ہے، للماہیت بالاضافت الی ما اداہا ثلاث اعتبارات، ماہیت کے لیے تین اعتبار ہیں۔ اچھا، ما اداہا کو خود واضح کر رہے ہیں، مما ان چیزوں میں سے کہ یتصور لحوقہ بہا، کہ جو چیزیں ماہیت کے ساتھ ملحق ہو سکتی ہیں، یعنی جو بھی چیز ہے ماہیت کے علاوہ اور ماہیت کے ملحقات میں سے واقع ہو سکتے ہیں، ماہیت کو ان چیزوں کی نسبت سے آپ تین لحاظوں سے لحاظ کر سکتے ہیں۔ عبارت پر غور کریں، کسی شیء خاص کو نہیں قرار دے رہا ہے بلکہ تمام وہ چیزیں جو ماہیت کے ملحقات میں سے ہو سکتے ہیں، عوارض میں سے ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی نسبت سے ماہیت کو اگر دیکھیں تو ثلاث اعتبارات ہیں، ماہیت کے لیے تین اعتبار ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے، اما ان تعتبر بشرط شیء او بشرط لا او لا بشرط شیء، یا تو اس طریقے سے ماہیت کو اعتبار کیا جاتا ہے کہ ان ما اداہا کے ہونے کا شرط ہو، ملحقات کے ہونے کا شرط ہو کہ یہ بشرط شیء ہے، یا ان ملحقات اور ما ادائے ماہیت، ماہیت کے علاوہ جو عوارض ہیں ماہیت کے،
ان کے نہ ہونے کا شرط ہو کہ یہ بشرط لا ہے، یا نہ تو ہونے کا شرط ہے اور نہ ہی نہ ہونے کا شرط ہے کہ یہ لا بشرط ہے۔ اچھا، یہاں پر مرحوم علامہ نے جو لا بشرط کے ساتھ شے کو ذکر کیا ہے، اگر اس کو شے کے بغیر ذکر کرتے جیسا کہ نہایہ میں ذکر کیا ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا تھا، کیونکہ لا بشرط شیئن میں شیئن سے صرف یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی شے کے ہونے کا شرط نہیں ہے، حالانکہ لا بشرط شے میں ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ کسی کے ہونے کے شرط کو معتبر قرار نہیں دیا گیا، نہ حتیٰ کہ کسی شے کے نہ ہونے کے شرط کو بھی معتبر قرار نہیں دیا گیا۔ دقت کرے، ان ملحقات اور عوارض کے ہونے کے شرط سے صرف مطلق نہیں ہے، بلکہ ان لواحق اور عوارض کے نہ ہونے کے شرط کی نسبت سے بھی مطلق ہے۔ لہذا لا بشرط شے کو اگر آپ لا رہے ہیں نا تو اس شے سے فقط یہ تبادر ہو رہا ہے کہ اس میں اطلاق ہے ہونے کے شرط کی نسبت سے، حالانکہ قطعاً علامہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ تیسری قسم میں اطلاق ہے، عمومیت ہے فقط ان ہونے والے شرطوں کی نسبت سے، نہ ہونے والے شرطوں کی نسبت سے بھی اطلاق ہے۔ درست ہے؟ لہذا اگر فقط لا بشرط کہتے تو شاید اچھا تھا، نہایہ میں ایسے ہی کیا ہے۔ اچھا، یہ پہلا مطلب۔ خوب، دوسرا مطلب جو یہاں پر دقت کے ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لا بشرط دو طرح سے ہے، ایک لا بشرط قسمی اور ایک لا بشرط مقسمی۔ اس مطلب کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ لا بشرط قسمی یعنی یہی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کو کہ لا بشرط قسمی میں شے کے ہونے، وہ جو مشروط ہے، اس شے کے ہونے اور شے کے نہ ہونے، جتنے بھی عوارض اور لواحق ہیں، ان کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے مطلق ہے، لیکن خود اس کا مطلق ہونا جز ہے۔ دقت کریں، اس لا بشرط قسمی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مطلق ہو، اطلاق کو اس لا بشرط کے لیے قید قرار دے رہے ہیں، صحیح ہے؟ جبکہ ایک اور قسم ہے لا بشرط کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں لا بشرط مقسمی۔ لا بشرط مقسمی میں حتیٰ اطلاق کو بھی قید نہیں قرار دیتے، وہ لا بشرط ہے جو بشرط شے کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، بشرط لا کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، لا بشرط قسمی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے۔ جبکہ یہ جو لا بشرط قسمی بشرط شے اور بشرط لا کے ردیف میں ہے، یہ بشرط شے اور بشرط لا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے لیے قسیم ہے، ان کے سائیڈ میں ایک جداگانہ لحاظ ہے جو ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ اہم مطلب ہے کہ اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں لا بشرط دو طریقوں سے، ایک مرتبہ لا بشرط کہتے ہیں یعنی ان ملحقات اور عوارض کی نسبت سے کہ جو ماہیت پر عارض ہو سکتے ہیں ان کی نسبت سے مطلق ہے، لیکن خود بشرط شے، خود بشرط لا، ان کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے۔ دقت کریں، بہت زیادہ دقت کریں۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے وہ ملحقات اور عوارض جو ماہیت پر عارض ہو سکتے ہیں، لا بشرط قسمی ان کے اعتبار سے مطلق ہے، چاہے وہ ہوں یا نہ ہو، اس اعتبار سے اس میں اطلاق ہے، لیکن لا بشرط قسمی خود لحاظ بشرط شے اور لحاظ بشرط لا کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے، جبکہ لا بشرط مقسمی ان ملحقات کے اعتبار سے اپنی جگہ پر اور حتیٰ اس لحاظ بشرط شے
اور لحاظ بشرط لا کے اعتبار سے بھی مطلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ آغا بشرط لا، جو لا بشرط مقسمی، اس کے اندر ایک طرح کی قید ہے، لیکن ان ملحقات کے ہونے یا نہ ہونے کی قید نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اطلاق کی قید ہے، عمومیت کی قید ہے کہ ان ملحقات اور عوارض کی نسبت سے عمومیت قطعاً رکھے۔ لیکن لا بشرط مقسمی میں حتیٰ یہ قید بھی نہیں ہے۔ لا بشرط مقسمی عام ہے، شامل ہے، بشرط شے کو بھی شامل ہے، بشرط لا کو بھی شامل ہے، اور اس لا بشرط قسمی کو بھی شامل ہے۔ کہ خوب یہ مطلب اچھے طریقے سے اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ بہت سارے مقامات پر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ خلاصہ کلام عبارت کی طرف آئیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ ماہیت کے لیے یہ تین اعتبار ہے۔ والقسمت حاصرتون، یہ تقسیم عقلی ہے۔ دیکھیں، تقسیم عقلی اس کو کہتے ہیں کہ جو نفی و اثبات کے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت یا کسی شے کے وجود سے مشروط ہے یا مشروط نہیں ہے۔ دقت کریں، یا کسی شے کے وجود سے مشروط ہے یا کسی شے کے وجود سے مشروط نہیں ہے۔ اچھا، درست، خوب۔ اور اگر کسی شے کے وجود سے مشروط نہ ہو، اس کی دو صورتیں، یا اس شے کے عدم سے مشروط ہے یا اس شے کے عدم سے مشروط نہیں ہے۔ قہراً ہمارے پاس دو تقسیمیں آئیں کہ جن دونوں تقسیموں میں ہم نے نفی و اثبات کو جاری کیا، اور قہراً ہمارے سامنے تین قسمیں آ گئیں۔ دیکھیں، دوبارہ ایک مرتبہ تکرار کرتا ہوں، اس قسمت عقلی کو، اس حصر عقلی کو آپ سمجھیں۔ خود پہلی مرتبہ آپ جو تقسیم کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، یا کسی شے کے وجود سے مشروط ہے تو بشرط شے ہو جائے گی، یا کسی شے کے وجود سے مشروط نہیں ہے۔ اچھا، جب کسی شے کے وجود سے مشروط نہیں ہے تو اس کی دو قسمیں، یا عدم کے ساتھ مشروط ہے یا عدم کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ خب اگر اس شے کے عدم کے ساتھ مشروط ہو بشرط لا، اور عدم کے ساتھ بھی مشروط نہ ہو تو لا بشرط۔ یہ ایسے قسمت حاصل ہے۔ خب علامہ مثال دیتے، امل اولو، کہ جس کو آپ نے بشرط شے کہا، فَأَن تُؤْخَذَ بِمَا هِيَ مُقَارِنَةٌ لِمَا يَلْحَقُ بِهَا مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ فَتَصْدُقُ عَلَى الْمَجْمُوعِ۔ اگر ماہیت کو اخذ کیا جائے اس اعتبار سے کہ وہ مقارن ہے، ملی ہوئی ہے، لما ان عوارض اور ملاقات کے ساتھ کہ یلحق بہا، جو اس کے ساتھ ملاق ہوتے ہیں، یعنی ماہیت کو ان لواحق اور عوارض کے ساتھ ملحق لحاظ کیا جائے جو اس پر لاحق ہو سکتے ہیں۔ من الخصوصیات ما یلحق بہا کی کے لیے بیان ہے۔ فتصدق علی المجموع، اب ماہیت اس پورے مجموع پر، یعنی وہ لواحق اور یہ ماہیت دونوں کو ملا کر اس کو ہم ماہیت کہتے ہیں، اس پر صدق کرتی ہے۔ مثلا کل انسان المأخوذ مع خصوصیات زیدین، جیسے انسان کہ اس کو اخذ کیا جائے اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ خصوصیات زیدی ہوں۔ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ، اب یہ انسان اس زید پر، اس انسان پر کہ جو خصوصیات زیدی کے ساتھ ہے، اس پر یہ قابل صدق ہے، اس پر صدق کرے۔ درست ہے؟ خوب، یہ پہلا لحاظ۔ اچھا، دوسرا لحاظ بشرط لا والا، وَأَمَّا الثَّانِي فَأَن يُشْتَرَطَ مَعَهَا، دوسرا لحاظ یہ ہے کہ اس ماہیت کے ساتھ شرط کیا جائے
ان لا یکون معہا غیرہا، یہ شرط ہو کہ اس کے ساتھ دوسرے اغیار میں سے کچھ بھی نہ ہو. درست ہے، دوسرے اغیار کے ساتھ اس کا لحاظ نہ کرے. خوب، یہ ہو جائے گا بشرط لا. یہاں پر بشرط لا کے لیے علامہ دو اصطلاحات ذکر کرتے ہیں، اس کو بہت ہی دقت کے ساتھ سمجھیے گا. وَهَذَا يُتَصَوَّرُ عَلَى قِسْمَيْن، بشرط لا دو طریقوں سے قابل تصویر ہے. اس کو سمجھیں، بشرط لا دو طریقوں سے قابل تصور ہے. اچھا، پہلا لحاظ کیا ہے؟ عبارت کے اندر میں آتا ہوں اور ان دونوں کو خوب وضاحت کرتا ہوں. احدہما، بشرط لا میں سے جو ہم نے کہا دو تصور ہیں، ان دونوں میں سے پہلا ان یکسر النظر فی ذاتہا، آپ کی نگاہ فقط ذات ماہیت پر ٹکی ہوئی ہے. وَأَنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا هِيَ، ماہیت، ذات ماہیت فقط خودش ہے، اپنے علاوہ کچھ نہیں، فقط اسی کو آپ لحاظ کریں. درست ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لحاظ نہ کریں. وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِ الْمَاهِيَّةِ بِشَرْطِ لَا فِي مَبَاحِثِ الْمَاهِيَّات، فرماتے ہیں کہ یہی مراد ہے ماہیت بشرط لا سے، کہ مباحث ماہیت میں جو ہم ماہیت بشرط لا کہتے ہیں، مراد ہماری یہی ہے. کما تقدم، جیسے پہلے گزر چکا. خوب، کما تقدم میں بہت عمیق نقطہ بھی ہے اور دقیق بحث بھی ہے، کہ جس کو آپ استاد امین نجات کے تعلیقات میں دیکھ سکتے ہیں، کہ فعلاً میں اس کو نہیں چھیڑتا، کیونکہ اگر اس وادی کی طرف گیا تو بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. لیکن جو اہل ذوق ہے حتماً اس مقام پر استاد امینی نجات کے تعلیقے کو دیکھیں. بس یہ پہلا بشرط لا کا لحاظ ہے، پہلا معنی ہے کہ فقط ذات ماہیت، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہو، فقط ذات ماہیت. ہاں، یہاں پر کیا کریں؟ بشرط لا یعنی فقط ماہیت، اس کے علاوہ جتنے بھی ملحقات اور عوارض ہیں وہ نہ ہوں. یہ ایک لحاظ. دوسرا معنی ہے اس کا وثانیہما، اور بشرط لا کا دوسرا معنی ان تؤخذ الماہیت وحدہا، اگر لحاظ تو ہم ماہیت کو بے تنہائی کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ بحیث لو کارنہا ایو مفہوم مفروض کان زائدا علیہا غیر داخل فیہا، یعنی یہاں پر بھی ہم لحاظ ماہیت کو بے تنہائی کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسرے عوارض اور لواحق اس پر عارض ہوتے ہوں تو وہاں پر ہم کہتے ہیں وہ مغایر ماہیت ہیں. دقت کرے، پہلا لحاظ جو بشرط لا کا تھا اس میں یہ کہ دوسرے عوارض اور لواحق اصلاً اس پر عارض ہی نہ ہوتے ہوں، اصلاً ان کے بغیر ہو، ان سے خالی آپ لحاظ کریں. پہلا لحاظ بشرط لا کا یہ تھا کہ ان دوسرے عوارض سے خالی لحاظ کریں، وہ اس کے ساتھ نہ ہوں. دوسرا جو بشرط لا کا معنی ہے اس میں کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے وہ عوارض اور لواحق اس پر عارض ہوتے ہوں، لیکن آپ وہاں پر لحاظ فقط اس حیثیت ماہیت کو دیکھتے ہیں، خالی ذات ماہیت کو دیکھتے ہیں. بقایا جو عوارض اور لواحق اگر اس پر عارض ہوتے ہیں تو وہ غیر ماہیت ہے. وہ کیا ہے؟ غیر ماہیت ہے. ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ اصلاً مقارنت نہ ہو، بے شک مقارنت ہو، لیکن اگر مقارنت ہو بھی صحیح تو وہ ان کو ہم غیر ماہیت قرار دیتے ہیں، ماہیت کے اندر داخل قرار نہیں دیتے. یہ مراد ہے بشرط لا سے. اچھا، اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ جو جنس اور مادے کے درمیان ایک فرق بیان کریں گے، وہاں پر جو بشرط لا کہیں گے، وہاں پر جو بشرط لا کہا جائے گا اس سے مراد یہ والا لحاظ ہے، بشرط لا کا دوسرا لحاظ. کیونکہ مادہ بے تنہائی درست ہے، آپ اس کو لحاظ کرتے ہیں لیکن ان سے جداگانہ تو نہیں ہو سکتا.
وہ حتماً عوارض اور لواحق کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ عوارض اور لواحق جو اس پر عارض ہوتے ہیں ان کو غیر مادہ قرار دیں گے، اس کی ذات کے اندر دخیل قرار نہیں دیں گے، یعنی جتنے بھی عوارض ہیں وہ اس سے جدا گانا ہے۔ اس لحاظ کی تبیین کے لیے اس بشرط لا کے دوسرے لحاظ کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وثانیہما، بشرط لا کا دوسرا لحاظ یہ ہے کہ ان تؤخذ الماہیت وحدہا، بابا ماہیت کو آپ بے تنہائی دیکھیں، فقط ماہیت کو مد نظر رکھیں، لیکن آیا مقارنت ہو دوسروں کی یا نہ ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا بے شک دوسروں کی مقارنت ہو، لیکن وہ دوسروں کی جو مقارنت آپ اس کے ساتھ فرض کر رہے ہیں وہ زائد بر ماہیت ہے، زائد یعنی مغایر ماہیت ہے، داخل ماہیت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جبکہ پہلے والے معنی میں بشرط لا کا جو پہلا معنی ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں اصلا مقارنت ہی نہ ہو۔ وثانیہما ان تؤخذ الماہیت وحدہا بحیث لو کارنہا ایو مفہوم مفروض، اس اعتبار سے کہ جو بھی مفہوم مفروض اس کے ساتھ اگر مقارنت کرتا ہو تو کان زائدن علیہ، وہ اس پر زائد ہو، زائد یعنی مغایر ہو اس کے، غیر داخل فیہا، اس کے اندر داخل نہ ہو۔ فتکون اذا کارنہا جزء من المجموع مادۃ لہ غیر محمولۃ علیہ، اس اعتبار سے کہ اگر حتیٰ اس ماہیت کے ساتھ اس ماہیت کا جز بھی مقارنت کرے، کیونکہ اگر فرض کر ایک ماہیت ہے وہ مرکب مادے اور صورت سے، یہاں پر آپ فقط اس ماہیت کو دیکھیں، حتیٰ کہ اگر اس جز کو بھی اس ماہیت کے ساتھ مقارنت دے رہے ہیں تو اس جز کو اس ماہیت کا مادہ قرار دیتے ہیں، آپ عین ماہیت قرار نہیں دیتے، دقت کریں، زائد بر ماہیت قرار دیتے ہیں، کیونکہ کل اور جز بلاخر جدا ہے، درست ہے، عین ہم تو نہیں ہے، جز کل کا جز ہے، عین ہم تو نہیں ہے۔ فتکون، اس طریقے سے کہ ماہیت ہو، اذا کارنہا جزء من المجموع، اگر مجموع کے اجزاء میں سے ایک جز اس کے ساتھ مقارن ہو تو فتکون مادۃ لہ، وہ اس کا مادہ ہو، غیر محمولۃ علیہ، وہ اس پر قابل حمل نہ ہو، درست ہے، یہ نکتہ تھا اس کے اندر۔ لیکن اس اعتبارات ماہیت کے اندر جو ہم نے مد نظر رکھا ہے بشرط لا کا پہلا لحاظ ہے، درست ہے، یہ ضمناً دوسرا معنی آ گیا، دوسری جگہ پر توضیح دینی تھی لہذا اس کو ذکر کر دیا، وگرنہ ہمارا مقصود یہاں پر وہ دوسرے والا ہے کہ کوئی بھی ملحقات اور عوارض میں سے اس کے ساتھ مقارن نہ ہو، یہ جو پہلا معنی بشرط لا کا کیا، اعتبارات ماہیت میں یہ مقصود ہے ہمارا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ، تیسرا لحاظ، فَأَنْ لَا يُشْتَرَطَ مَعَهَا شَيْءٌ، اس کے ساتھ کسی شے کی شرط نہ کی جائے، حالانکہ کوئی بھی شرط نہ ہو اس کے ساتھ، چاہے وہ ملاقات ہو یا ملاقات نہ ہو، بل تؤخذ مطلقتاً، بلکہ اس کو مطلق لحاظ کیا جائے، مطلق ان لواحق اور عوارض کے اعتبار سے۔ ہاں یہ نقطہ مد نظر رکھیں، مع التجویز ان یقارنہا شیء او لا یقارنہا، ساتھ اس کے کہ آپ جائز قرار دیتے ہیں کہ بابا ہو سکتا ہے وہ ملاقات اس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ملاقات اس کے ساتھ نہ ہو، اس اعتبار سے مطلق ہے، درست ہے، مطلق ہے ان لواحق اور عوارض کی نسبت سے، یعنی وہ جو بشرط شیء اور بشرط لا کہہ رہے ہیں نا، وہ جو لواحق اور عوارض ہیں جن کے ہونے کی شرط لگا رہے ہیں یا نہ ہونے کی شرط لگا رہے ہیں، ان دونوں کی نسبت سے یہ مطلق ہے، ہو سکتا ہے وہ مقارن ہو اس کے ساتھ ملے ہوئے، ہو سکتا ہے ملے ہوئے نہ ہو، لیکن اطلاق ان لواحق کی نسبت سے، لیکن اطلاق بشرط شیء اور بشرط لا ان دو لحاظوں کی نسبت سے اطلاق نہیں ہے، ان دونوں لحاظوں کے عرض میں مقابل میں یہ ایک جداگانہ لحاظ ہے، یہ ہو جائے گا لا بشرط قسمی، لیکن لا بشرط مقسمی میں ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ مطلق ہے ان ابتدائی دونوں لحاظوں کی نسبت سے بھی،
ان دونوں ابتدائی لحاظوں کی نسبت سے بھی لا بشرط مقسمی لحاظ بشرط شے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لحاظ بشرط لا کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لحاظ لا بشرط قسمی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، جبکہ لا بشرط قسمی لحاظ بشرط شے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، لحاظ بشرط لا کے لحاظ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اگرچہ ملاقات کے ہونے کے ساتھ یا نہ ہونے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ خوب یہ دقیق مطلب ہے۔ فالقسم الاول هو الماہیت بشرط شیء، آگا جو قسم اول ہے وہ ماہیت بشرط شیء ہے، وتسمى مخلوطہ، اس کو مخلوطہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان مقارنات اور ان خصوصیات کے ساتھ ملا ہوا آپ اس کو لحاظ کرتے ہیں۔ والقسم الثانی هو الماہیت بشرط لا، اور دوسری قسم جو بشرط لا ہے، اور اس بشرط لا کے دو معنی کی، ان میں سے پہلا معنی جو تھا وہ دوسری قسم بشرط لا ہے، وتسمى المجردہ، اس کو مجردہ کہتے ہیں کیونکہ شرط ہے کہ ان لواحق کے ساتھ نہ ہو۔ والقسم الثالث هو الماہیت لا بشرط، کہ یہاں پر لا بشرط شے نہیں کہا، اچھا کیا کہ اس کو لا بشرط کہتے ہیں۔ وتسمى المطلقہ، اس کو کہتے ہیں ماہیت مطلقہ۔ خوب یہ تین لحاظ، لیکن والماہیت التی ہی المقسم للاقسام الثلاثۃ ہی الکلی الطبیعی، فرماتے ہیں وہ ماہیت کہ جو ان تین اقسام کے لیے مقسم کی حیثیت رکھتی ہے وہ کلی طبیعی ہے، کہ جس کو ہم نے کہا تھا لا بشرط مقسمی، کلی طبیعی آگا کیا ہے، آیا بشرط لا ہے یا لا بشرط مقسمی ہے، بحث ہے بہت زیادہ، یا ماہیت معاملہ ہے، کیا ہے، لمبی چوڑی بحث ہے کہ نہایا کے تعلیقات پر بہت سارے بزرگان نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن قول حق یہ ہے کہ کلی طبیعی وہی لا بشرط مقسمی ہے جو ان تینوں لحاظوں کا مقسم ہے، آزاد، مرسل، بشرط شے کے ساتھ بھی جمع ہو جائے، بشرط لا کے ساتھ بھی جمع ہو جائے، اور لا بشرط قسمی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے۔ درست ہے آگا؟ والماہیت التی ہی المقسم للاقسام الثلاثۃ ہی الکلی الطبیعی، آگا یہ جو کلی طبیعی ہے وہی التی تعرضها الکلیت فی الذہن، فرماتے ہیں کہ یہ وہیہ کی ضمیر کلی طبیعی کی طرف، اور کلی طبیعی سے مراد جیسے کہ عرض کیا لا بشرط مقسمی، یہ جو لا بشرط مقسمی ہے اگر ذہن کے اندر ہو تو ذہن میں اس پر کلیت عارض ہوتی ہے، خب جب کلیت عارض ہو تو فتقبل الانتباہ کا علی کثیرین، تو یہ قابل انتباہ ہے کثیرین پر، یعنی اس کے اندر یہ شأنیت آ جاتی ہے جب ذہن میں ہو تو کثیرین پر قابل صدق ہے۔ وہی موجودۃ فی الخارج، درست ہے، البتہ یہاں پر دیکھیں آگا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذہن میں ہو تو قابل انطباق بر کثیرین ہے، تو یہ اس کے لیے قید نہیں ہے کہ حتماً ذہن میں ہی ہو، نا، یہی ماہیت کلی طبیعی خارج کے اندر بھی ہو سکتی ہے، جب ذہن میں نہ ہو خارج میں ہو وہاں پر اس کے ساتھ کلیت نہیں ہوگی، وہ آزاد ہے، مرسل ہے، ذہن میں ہو تو کلیت ہے، خارج میں ہو تو تشخص ہے۔ وہی موجودۃ فی الخارج، اور یہ کلی طبیعی خارج کے اندر موجود ہے، کیوں؟ لوجود قسمین من اقسامها، اس لیے کہ بابا جو اس کے اقسام ہیں تین قسم کی ہے نا، ماہیت مخلوطہ، ماہیت مجردہ، ماہیت مطلقہ، چلے ٹھیک ہے، ماہیت مجردہ خارج میں موجود نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ماہیت مخلوطہ اور ماہیت مطلقہ تو خارج میں موجود ہے، کیونکہ ماہیت مخلوطہ یعنی ان خصوصیات کے ساتھ لحاظ کریں، خصوصیات زیدی کے ساتھ مثلا اس کو لحاظ کریں آپ، وہ خارج میں موجود ہے، خارج میں موجود ہے، تو جب ماہیت جو ہے وہ کیا مخلوطہ خارج میں موجود ہے تو وہ قسم ہے کلی طبیعی کی، کلی طبیعی کی قسم ہے، تو کلی طبیعی ظاہر سی بات ہے کہ ہر مقسم اپنے قسم کے اندر ہوتا ہے، لہذا کلی طبیعی خارج کے اندر بھی موجود ہے، یا ماہیت مطلقہ بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہے نا، یعنی چاہے وہ مثلا ملاقات اس کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، جب ماہیت مطلقہ میں وہ ملاقات اس کے ساتھ ہوں تو وہ بھی خارج میں موجود ہوگی، قہراً یہ کلی طبیعی خارج میں موجود ہوگی۔ وہی موجودۃ فی الخارج، یہ کلی طبیعی کے جو مقسم ہے لا بشرط مقسمی ہے، یہ خارج کے اندر موجود ہے،
لوجود قسمین من اقسامها، کیونکہ اس کی اقسام میں سے دو قسم خارج میں موجود ہے۔ خوب یہاں سے آگا اس نقطے کا بھی جواب ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا معنی یہ ہے کہ ماہیت فقط ذہنی ہے، ان لوگوں کے لحاظ سے یہ والی عبارت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر علامہ صراحت سے کہتے ہیں کلیت طبی خارج میں موجود ہے، اور اگر آپ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا معنی یہ کریں کہ یعنی ماہیت اعتباریہ یعنی فقط ذہنی ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ تعبیر اچھی نہیں ہونی چاہیے، یہ درست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماہیت خارج میں نہیں ہے، بلکہ ماہیت خارج میں ہے لیکن متن واقعے کو تشکیل نہیں دیتی۔ اس اعتبار سے یہ بات بھی بالکل راحت ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کلیت طبی خارج میں ہے تو کیا مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، درست ہے۔ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ، یہ کلیت طبی خارج میں موجود ہے، لِوُجُودِ قِسْمَيْنِ مِنْ أَقْسَامِهَا، اس لیے کہ جو اقسام ہے اس کے ان اقساموں میں سے دو قسمیں خارج میں موجود ہیں۔ کون سی؟ اعنی المخلوطہ والمطلقہ، درست۔ والمقسم محفوظ فی اقسامہ موجود بوجودها، اور مقسم اپنے اقسام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ مقسم ہمیشہ اپنے اقسام کے اندر حضور رکھتا ہے، دیکھئے والمقسم محفوظ فی اقسامہ، مقسم اپنے اقسام میں محفوظ ہوتا ہے، موجود بوجودها، اور اقسام کے وجود کے ساتھ خود مقسم بھی موجود ہوتا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک اور بات کی طرف علامہ اشارہ کرتے ہیں کہ نہایہ میں تفصیل کے ساتھ ہے، شرح منظومہ وغیرہ میں بھی، اسفار میں بھی یہ مطلب آیا ہے۔ یہ وہ معروف قصہ ہے کہ جو ابو علی سینا کی ملاقات اس رجل حمدانی کے ساتھ ہوئی تھی، کہ بہت زیادہ ابو علی سینا اس کی تعریف کرتے ہیں واقعاً، کہ وہ رجل حمدانی کہ جس کو کہا کہ غزیر المحاسن، بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل، کہ بقول استاد امین نجات کے کہ وہ ایک عارف بندہ تھا اور ابو علی سینا جیسے بندے کو تعجب میں ڈال دیا تھا۔ وہ اور رجل حمدانی اور ابو علی سینا میں ایک بحث چڑھی کہ بھائی کلیت طبی خارج میں تو ہے، لیکن یہ جو خارج میں موجود ہے آیا وہی کلیت طبی کا حصہ جو زید کے ضمن میں عیناً وہی حصہ امر کے ضمن میں بھی ہے، یا نہ وہ حصہ کلیت طبی کا جو زید کے ضمن میں وہ امر کے ضمن میں نہیں ہے، جو امر کے ضمن میں وہ خالد کے ضمن میں نہیں ہے۔ کہ علم اصول میں آپ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ کلیت طبی کی نسبت اپنے افراد کی طرف، اب واحد کی نسبت ابناء متعددہ کی طرف، یعنی وہی ایک اب اس فرزند میں بھی ہے، اس فرزند میں بھی ہے، اس فرزند میں بھی ہے، یا نہ کلیت طبی کی نسبت افراد کی طرف آباء متعددہ کی نسبت ابناء متعددہ کی طرف، درست ہے۔ کیسے ہے؟ تو رجل حمدانی کے کلام سے جو بات پتہ چلتی تھی، ابو علی سینا نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ بابا کلیت طبی کا جو حصہ زائد کے ضمن میں عیناً وہی حصہ عامر کے ضمن میں بھی ہے، یعنی اب واحد کی نسبت جیسے ابناء متعددہ کی طرف ہے، وہی حصہ جو زائد میں ہے عمر میں بھی ہے، جو عمر میں ہے وہ خالد میں بھی ہے۔ جبکہ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے یہ غلط بات ہے، کیونکہ کلیت طبی کا وہ حصہ جو زید کے ضمن میں ہے اگر عیناً امر کی نسبت امر کے ضمن میں بھی ہو تو مشکل پیش آئے گی۔ کیسے؟ اس طریقے سے مشکل پیش آئے گی، لازم آئے گا کہ واحد بما ہوا واحد، کثیر بما ہوا کثیر ہو جائے، یا مثلا ایک ہی شے صفات متقابلہ سے متصف ہو جائے، کہ ان دونوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ والموجود منہا، اس کلیت طبی میں سے جو چیز موجود ہے، فی کل فردن، ہر فرد کے اندر، جیسے انسان جو کلیت طبی ہے جو اپنے تمام افراد کے اندر موجود ہے، زید و عمر و بکر و خالد کے اندر، تو ہر فرد کے اندر جو کلیت طبی انسان کا حصہ موجود ہے دوسرے فرد کے اندر وہ والا حصہ نہیں ہے۔ غیر الموجود منہا فی فرد آخر بالعدد، جو اس کا فرد آخر ہے بالعدد، اس کے اندر وہ والا حصہ موجود نہیں ہے۔ جو کلیت طبی کا حصہ زائد کے اندر موجود ہے وہ امر کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا مَوْجُودًا بِوَحْدَتِهِ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ،
اگر وہ ایک ہی حصہ موجود ہو اپنی اسی وحدت عددی کے ذریعے سے تمام افراد کے اندر، تو لکان الواحد کثیرا بعینہ، ایک طرف سے آپ کہہ رہے عیناً وہی ایک حصہ جو زید میں، پھر آپ کہتے ہیں عیناً وہی حصہ جو زید میں امر میں ہے، خب وہی ایک حصہ نہ ہو بلکہ دو حصے بن جائے، واحد نہ ہو بلکہ کثیر بن جائے، لکان الواحد کثیرن بعینہ، تو لازمہ اس کا یہ کہ واحد عینن کثیر بما وہ کثیر ہو جائے، وہ محالون۔ دیکھنا ہے نا کیسے واحد بن رہا ہے، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں عینن وہی حصہ جو زید میں ہے، اب آپ اس کو پھر کہہ رہے ہیں کہ عینن وہی حصہ امر کے اندر بھی ہے، خب ایک طرف سے جیسے کہتے ہیں عینن وہی یعنی واحد ہے، پھر آپ کہتے ہیں زید میں بھی امر میں بھی یعنی کثیر ہے، کہ خوب ایک ہی شے واحد بھی ہو کثیر بھی ہو، یہ محال ہے۔ خب دوسرا اشکال، وکان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلہ، اور واحد بالعدد کہ جس کا دوسرا آپ فرض کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ یہ بحث آئے گی وحدت عددی اور وحدت حقہ، تو وہاں پر ذکر کریں گے۔ واحد بالعدد اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا فرض کر سکے۔ وکان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلہ، اور دوسرا اشکال یہ لازم آئے گا کہ واحد بالعدد متصف ہو جائے متقابل صفات سے، ایسے مثلا فرض کریں زید جاہل ہے، امر عالم ہے، اگر عیناً انسان کا وہ حصہ جو زید کے ضمن میں ہے امر کے ضمن میں بھی ہو، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ عیناً وہی حصہ عالم بھی ہو جاہل بھی ہو، کیونکہ زید کے ضمن میں ہے زید جاہل ہے لہذا اس کو جاہل ہونا چاہیے، کیونکہ وہی حصہ عیناً امر کے ضمن میں بھی ہے، امر جو ہے وہ کہ عالم ہے تو پس اس کو عالم ہونا چاہیے، ہم جاہل ہو ہم عالم ہو، یا اسی طریقے سے ایک ٹھنڈا ہو اور ایک گرم ہو تو خوب وہی چیز ہے، ہم حار ہو ہم بارد ہو، کہ خوب یہ محال ہے۔ وَكَانَ الْوَاحِدُ بِالْعَدَدِ مُتَّصِفًا بِصِفَاتٍ مُتَقَابِلَةٍ، ایک ہی واحد متصف ہو جائے کس کے ساتھ؟ صفات متقابلہ کے ساتھ، وہ محال، اور یہ محال ہے۔ خوب اوپر جو عبارت میں نے ترجمہ کیا، وَالْمَوْجُودُ مِنْهَا فِي كُلِّ فَرْدٍ غَيْرُ الْمَوْجُودِ مِنْهَا فِي فَرْدٍ آخَرَ بِالْعَدَد، اس بالعدد پر توجہ کیجئے گا۔ خوب اس طریقے سے یہ بحث یہاں پر تمام ہو جاتی ہے کہ آخری مطلب یہی تھا کہ جو رجل حمدانی اور بو علی سینا کی بحث تھی، تو وہ بو علی سینا تو یہ کہہ رہے تھے کہ بابا وہ واحد بالعدد تمام افراد کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے جیسے اب واحد ابناء متعددہ کے اندر ہوتا ہے، بلکہ جیسے آباء متعددہ ابناء متعددہ کے ضمن میں ہے۔ خوب لیکن رجل حمدانی اس کے برخلاف کہہ رہا تھا، کہ بہرحال ادھر رجل حمدانی کی بات کی توجیہات بھی کی گئی ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، کیسے کہنا چاہ رہا تھا، شرح منظومہ کے تعلیقات میں مرحوم آشتیانی نے بہت سارے اس کے نکات لکھے ہیں کہ وہاں پر انشاءاللہ آپ مراجعہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔